حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہے۔ آپ مسجد نبوی کے مؤذن رہے۔ آپ غلام تھے اور آپ کا آقا ایک کافر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ ایمان لے آئے اور اسلام کو قبول کر لیا۔ آپ کا اسلام قبول کرنا آپ کے لیے دنیا میں عذاب بن گیا۔ آپ کا آقا ناخوش تھے اور وہ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگا۔ وہ آپ کو دوپہر تپتی دھوپ گرم ریت کے اوپر لٹا کر اور آپ کے سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیتا تاکہ آپ حرکت نہ کر سکے، اور وہ آپ سے کہتے یا تو تم اسلام سے باز آ جاؤ یا اسی طرح تم مر جاؤ گے۔ اس حال میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے؟ اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہتے رہے۔ آپ کو رات کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا، آپ پر کوڑے برسائے جاتے، مارا جاتا۔ آپ جب زخمی ہو جاتے انہی زخموں کو دوبارہ صبح پھر اور زخمی کیا جاتا تاکہ آپ بے چین ہو کر اسلام سے باز آ جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ لیکن آپ کی زبان پر ایک ہی الفاظ، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ کہتے رہے۔ آپ کے حوصلے ٹوٹے نہیں، بلند ہی رہے، اور وہ آپ کا آقا اپنے جان مال اتنا زور لگاتے کہ آپ اسلام سے پھر جائیں، آپ کو تکلیفیں دیتے، اپنا زور پورا لگاتے، صرف کرتے، لیکن آپ اسی طرح رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ہوئی، انہیں بڑا رنج ہوا، تو وہ آپ کے پاس فوراً پہنچے اور انہوں نے پیسے دے کر آپ کو آزاد کروا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں آپ مسجد نبی کے مؤذن رہے اور اذان دیتے رہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ اذان نہ دے سکے۔ پہلے اذان دیتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوتے تھے، اب جب آپ اذان دینے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہوتے تھے اور رو پڑتے تھے۔ کچھ عرصہ رہے، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ سے جہاد کی عرض سے وہاں سے نکل گئے۔ کافی عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتایا کہ اے بلال، اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہم سے ملے ہی نہیں، اتنا ظلم۔ حضرت بلال صبح آنکھ کھلتے ہی فوراً مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے لوگ بڑے خوش ہوئے۔ لوگوں نے کہا بلال اب تم آ گئے ہو، اذان دو گے؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان نہیں دے رہے تھے۔ اتنے میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بلال اذان تو آج آپ دو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لاڈلے ایسے تھے کہ ان کے سامنے انکار کرنے کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ انہوں نے اذان دی۔ جہاں جہاں تک ایک مدینہ کی گلیوں میں ایک گہرام مچ گیا، شور مچ گیا، جہاں جہاں تک آواز گئی، بوڑھے بچے عورتیں روتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف آئی۔ یہ کیا وجہ تھی؟ اتنا عشق لوگوں سے بلال کا۔ لوگ بلال سے محبت کرتے تھے، لیکن بلال آقا سے کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ اسی نسبت کی وجہ سے حضرت بلال سے محبت کرتے تھے۔ بھلے وہ رنگ کے کالے تھے، سیاہ تھے، لیکن جب نسبت اچھی ہو تو لوگ بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت اذان دی، اور اذان دینے کے بعد کچھ عرصہ قیام کیا، اور اس کے بعد آپ دمشق چلے گئے اور وہیں پر آپ کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ آپ کے درجات بلند کرے۔ عشق تو یہ تھا، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ میں رہنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ ہر گلی، ہر دیوار، ہر جگہ اپنی محبوب کی یاد آتی تھی۔